نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور کا یہ حیران کن جواب ضرور سنیے۔ دولت مند بننے کا صرف ایک ہی یہ راستہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت استغفار پاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بھی اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے اور مایوس شخص کو اپنے آپ سے اگتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے۔ استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ ایک مقول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑے نام کا ہے اور بڑا یاد رکھنے کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام انجام دینے کے لیے 2 کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے اس شخص نے میری کمر توڑ دی، اور وہ 2 کلمے یہ ہے الحمدللہ اور استغفر اللہ۔ نماز پڑھی تو نماز کے بعد کہہ لیا تو شیطان کہتا ہے کہ اس شخص نے میری کمر توڑ دی ہے۔ جہاں تک یہ عبادتوں میں اپنی طرف سے کوتاہی کا تعلق ہے تو یاد رکھیے یہ بھی عبادت اللہ تبارک و تعالی کی خالقیت اور اس کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی، لہذا ہماری طرف سے عبادات میں جو بھی کوتاہیاں اور غلطی ہوتی ہے ان پر استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ صرف نماز ہی میں کمی کوتاہی نہیں ہوتی، نماز کے علاوہ بھی ہم انسانوں سے بہت سارے گناہ جانے میں یا انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے معنی گناہوں سے معافی مانگنا، آدمی نے جب کوئی گناہ کیا ہو تو استغفار کرے، جب کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگے، جب کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جل شانہ کی حضور نماز پڑھی تو نماز کے بعد استغفار کیوں؟ وجہ در حقیقت یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی، لیکن جیسا پڑھنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، لہٰذا ہماری نماز میں جو کوتاہیاں ہیں اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات تو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ وہ استغفار اپنی رات کو کی گئی عبادت کی وجہ سے ہے کہ رات کو کی گئی عبادت میں اے اللہ آپ کی ربوبیت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس واسطے ہم اس پر استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حضور میں نماز پڑھ رہے ہیں، سحری کے وقت اللہ کی حضور استغفار کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے اور پاؤں پر ورم آ جاتے، مگر پھر بھی فرماتے ہیں اے اللہ ہم آپ کی مغفرت
مغفرت کا حق ادا نہیں کر سکے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا نہیں کر سکے تو ہم اور آپ کس طرح ادا کر لیں گے؟ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی صورت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو۔ ان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ عبادات میں کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی تلافی فرمائے گے اور وہی چیز عطا فرمائے گے جس کا انہوں نے وعدہ فرمایا ہے۔ کسی بھی شخص کو خیر کے کام کا موقع فراہم ہونا اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور توفیق ہوا کرتی ہے۔ جن کے بندگان خدا سے باری تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے خیر کے کاموں کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ سورہ لیل کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ علامہ ابن جریح رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ کشادگی سے مراد ایسے عمل کی توفیق ملنا جس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں راضی ہو تاکہ آخرت میں اس عمل کی وجہ سے جنت عطا کر سکے۔ اور جو بندے خدا فراموش اور شریعت کو ثانوی درجے میں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، ان سے یہ توفیق و تیسیر چھینی جاتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ قرب عبادت کا تعلق توفیق سے ہے۔ یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اس توفیق خداوندی کے نصیب ہونے میں انسان کی معیشت اور کمائی کا بہت بڑا داخل ہے۔ جس شخص کی کمائی پاکیزہ اور حلال ہو گئی اور جو پاک و طیب طریقے سے معاش اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بکثرت عمل صالحہ کا موقع عنایت فرمائے گے، اور نہ صرف اس کو بلکہ اس کی نسلوں میں اس کی نفیس و پاکیزگی اثرات کو منتقل کرتے ہیں۔ آج معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنی اولاد کے باغی و نافرمان ہونے کا شاکی ہے، اور ان کی بے راہ روی و بے دینی بلکہ آوارگی و بے دینی کو لے کر بے حد فکر مند اور نہایت غمگین ہے۔ ان کا یہ تصور خیال ہے کہ زمانے کی رنگینی اور معاشرے کی خرابیوں نے ان کی ہزار و تربیت و نگرانی کے باوجود نوجوان نسل کو آوارہ و بیہودہ بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نسل نو کے بگاڑ میں جہاں معاشری مفسدات کار فرما ہے، وہی ان کے افزائش میں استعمال شدہ حرام اور مشتبہ مال بھی اثردار ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء اعظام گزرے ہیں، ان کے سوانح میں یہ بات نمایاں طور پر ملتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کی نشوونما اور روزی روٹی میں غایت درجہ اختیار برتا ہے، اور حرام تو درکنار مشکوک و مشتبہ روزی کو بھی ان کے قریب آنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آفتاب ہدایت بن کر عالم دنیا پر چھا گئے اور امت کے ایک بڑی طبقے کو صراط مستقیم پر گامزن کیا، اور اپنے والدین کے لیے تحنوس صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں۔ گویا ان کے والدین نے کوئی بڑا دینی کارنامہ انجام نہ دیا ہو، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کے تئیں جو حزم و احتیاط سے کام لیا، وہی ان کی دنیا میں ترقی اور آخرت میں بلندی درجات کا باعث بنا۔ اس کے برعکس جو شخص حرام مال کماتا اور کھاتا ہے، اللہ اس کی حق شناسی کی دولت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے نوری ایمان کو بجھا دیتے ہیں، اور ایسے شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حق اور ہدایت کی بات اس کے ضمیر پر اثر انداز نہیں ہوتی، اعمال صالحہ کی اس کو توفیق نہیں ملتی، اور سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود کبھی خیر کے کاموں کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ اس کے قلب پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، اور یہ شخص معاشرے کے لیے ایک موذی جانور کی طرح نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو شخص ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، اس کو عبادت کی توفیق تو کیا میسر آتی، بلکہ اس کی ہوئی عبادتیں اور دعائیں بھی مردود ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے، پاک ہی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، وہی حکم اس نے پیغمبروں کے علاوہ اپنے مومن بندوں کو دیا ہے کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر میں ہو، بال بکھرے ہوئے ہو، بدن پر غبار لگا ہوا ہو، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہو، اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہو، اس کا پہنا حرام ہو، تو ان سب چیزوں کے باوجود اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے
کہ کوپا میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا اس کے لیے بد دعا کرتے وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور پر شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانے کو پاک کرو، اللہ کی قسم جب کوئی شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کا بدن حرام مال سے بڑا اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 10 درہم کا لباس خریدا لیکن اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو جب تک یہ لباس اس کے بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں ہے کہ جس نے حرام مال سے کرتا پہنا تو اس کی نماز قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ میں خاک ڈال لینا اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص حرام مال اپنے منہ میں ڈال لے۔ تو ناظرین اب ہم آپ آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگرانی کرنے والے 2 فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی کا عمل نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر میں استغفار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اس نامہ اعمال کے اول اور آخر کے درمیان ہے۔ شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں 2 ہی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے بارے میں بندے کو تکبر و ناز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا، میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی۔ بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گمن پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے، یہ سب کچھ اس کی عطا ہے۔ دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگاتے ہیں کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا اور اس سجدہ کی ناقدری کر کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کرتا ہے۔ اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتایا کہ عبادت میں جو کوتاہی ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ جب بھی کسی عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور یہ 2 کام ہم اور آپ کر لے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اور ہماری نفسیات سے واقف ہے۔ انہوں نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو ہمارے سامنے حاضر ہو کر شکر کرو اور استغفار کرو۔ اس لیے اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے یہ 2 کام ہم میں سے ہر شخص کو کرنے چاہیے، ایک شکر اور دوسرا استغفار۔ بعض اوقات ہمیں جس عبادت کی کبھی توفیق ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہم ناقدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت اس طرح انجام نہیں پاتے جس طرح انجام پائی جانا چاہیے تھی، اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس کے آداب ہم بجا نہیں لا سکے، تو اس عبادت کی ناقدری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس ناقدری کی وجہ سے ہم اس عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو توفیق معز اللہ کی طرف سے ہے یہ بھی ان کا کرم ہے اور بہت بڑا انعام ہے، لہٰذا اس کی ناقدری کسی بھی حالت میں کسی بھی مومن کو نہیں کرنی چاہیے۔ نمازوں کے بارے میں یہ جملہ بکثرت ہماری زبانوں میں آتا رہتا ہے کہ جی ہمارے نماز کیا، ہم تو ٹوکرے مارتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ کلمہ شکر اور کلمہ قدر کا کلمہ نہیں ہے۔ اس سے اعتراض کرنا چاہیے اور ایسے شیطانی خیالات سے دور رہنا چاہیے
ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔